السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خیر النکاح ایسرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے اندر اصلاح اور سدھار کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کام جس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہے نکاح والا عمل۔ ان کاموں کے اندر غیر ضروری رسوم اور رواج نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے عمل کے بعد بھی کئی دنوں تک انجام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو رسم اور رواج ہے اس کا ہمارے مذہب اور دین سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے، بس ایک طریقہ ہے جو گھرانوں کے اندر چلتا آ رہا ہے اور یکے بعد دیگرے ایک نسل کے بعد دوسری نسل ان کاموں کو کرتی جا رہی ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے بھی پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ اس سرزمین پر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم اور دوسرے مذاہب والے بھی آباد ہیں۔ ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ رہنے سہنے اور تعلقات کی بنیاد پر ان کے مذہب میں کی جانے والی رسمیں اور رواجات وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ایک زمانے سے یہ چیزیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر انجام دی جا رہی ہیں، اور اس سے متعلق سووں اور ہزاروں مرتبہ بتلایا گیا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس کا کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن بتلانے کے باوجود بھی ان چیزوں کے کم کرنے کی، ان چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی مسلمانوں میں کوئی فکر نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت اور خواہش یہ رکھی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی چیز، اور پھر اس چیز کے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسی پاکیزہ چیز کو بھی انسان کو عطا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے ارشادات میں یہ بات فرمائی کہ بہتر نکاح، خیر و برکت والا نکاح اور اچھا نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ میں ہو۔ نکاح سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ میں انجام دے دی جائے۔ ایسا نکاح جو رسم و رواج سے، دکھاوے سے، ریا اور نمود سے، اسراف سے، فضول خرچی سے اور ہر طرح کے غیر ضروری کام سے پاک صاف رہے، یہ آسان نکاح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ان حضرات کے جو نکاح ہوئے وہ ہر طرح کے رسم و رواج سے پاک، فضولیات سے پاک، اسراف سے پاک اور ہر غیر ضروری چیز سے پاک، بالکل سادہ سیدھا اور آسان ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے جب آسان نکاح مسلمانوں کے اندر رائج تھا تو مسلمانوں کی زندگی پرسکون اور اطمینان بخش، زوجین کے تعلقات محبت بھرے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ اور آج کل جتنے رواجات ہو گئے ہیں، شادی سے پہلے منگنی، پھر مہندی کی رسم، پھر اس کے بعد سلامی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکاح کی مجلس سے پہلے، اور پھر نکاح کے ہو جانے کے بعد میں بہت ساری چیزیں۔ حالانکہ نکاح تو بہت ہی آسان عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے ازواج سے نکاح ہوا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال کے عرصے کے بعد حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ چھوٹی عمر کی تھی جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت میں 9 سال کی تھی، اور ہم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہم بنو حارث بن خزرج کے مکان میں ٹھہرے۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں مجھے بہت زیادہ بخار آ گیا، اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں کسی جگہ پر جھولا جھول رہی تھی، اچانک میری والدہ آئیں اور مجھے آواز لگائی۔ میں اپنی والدہ کی آواز پر ان کے پاس پہنچ گئی۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی کے ساتھ میں مکان کی طرف لے کے چلے، اور تیز تیز دوڑ کر جانے کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگی۔ اماں جان فرماتے ہیں دروازے کے پاس جا کر کے میری ماں نے مجھے ٹھہرا دیا، اور جب میری سانس برابر ہو گئی تو پھر پانی کا ایک پیالہ لا کر کے میرے سر اور میرے چہرے کو دھو دیا، اور پھر کمرے کے اندر لے کر کے گئی۔ وہاں جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے چند انصار کی عورتوں کو کمرے کے اندر دیکھا، اور میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا، اور ان عورتوں نے جب مجھے کمرے کے اندر آتا ہوا دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم خیر و برکت اور نیک فالی کے ساتھ اندر آ جاؤ، اور ان عورتوں نے
مجھے دھلا کر کے چہرہ وغیرہ صاف کر کے اچھے کپڑے پہنا دیے، اور دوپہر سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں کچھ گھبرا گئی، اور ان عورتوں نے مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر کے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو اس طرح سیدھی سادھی رخصتی حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نہ اس کے اندر زیادہ لوگوں کو بلایا گیا، بلکہ جتنے انصار کی کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد تھے، ان کو جمع کر لیا گیا، اور پھر اس کے اندر دلہن کو تیار کرنے کے لیے کچھ زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور آج کی طرح سے بیوٹی پارلروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں، سیدھا سادہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کا بھی نکاح اسی سادے انداز میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں نکاح ہو گیا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ جس کے ذریعے فاطمہ کا مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ ایک غزوے کے موقع پر میں نے تم کو زرع دی تھی، وہ زرع تمہارے پاس میں موجود ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ زرع تو میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زرع ہی کو مہر کے طور پر فاطمہ کو دے دو۔ جب انہوں نے وہ زرع دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ میں اتنا آسان نکاح والا عمل اتنا آسان اسلام کے اندر بنایا گیا ہے، لیکن آئے دن اس کے اندر نئے نئے رسومات، نئے نئے طور طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کو لازمی سمجھا جا رہا ہے، اور پھر ان رسومات کے اندر شریک ہونے کے لیے صرف گھر والے ہی نہیں بلکہ دور دور علاقوں سے رشتہ دار سفر کر کے آتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ رسم و رواج کے اندر ہم کو بھی شریک ہونا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، ان سارے رسومات کو ختم کرنا چاہیے، اور جب نکاح مشکل بنا دیا گیا تو پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے قابل ہو گئے، نکاح کر سکتے ہیں، وہ لوگ نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے اپنی خواہشات کو دوسرے طریقوں سے پورا کر رہے ہیں اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ نے کسی آدمی کو اولاد دی اور اس نے اس کو بڑا کیا، ادب اور تعلیم دی، اس کو سکھلایا، پھر وہ جب شادی کے قابل ہو گیا نکاح کے تو اس کا نکاح کر دیا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اولاد اگر غلط راستے پر چل کر کے کوئی گناہ کرتی ہے اور کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرتی ہے تو وہ گناہ اس اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے باپ پر بھی پڑے گا۔ اس لیے کہ جب اولاد نکاح کے قابل ہو گئی تھی تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو سمجھتے ہوئے کہ اب یہ گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن آج کل تو ماں باپ کا سارا فوکس اور توجہ اس بات پر ہے کہ جب بچہ کمانے کے قابل ہوگا، اپنے پیر پر کھڑے رہنے کے قابل بنے گا، تب ہی جا کر کے لڑکی ڈھونڈنے نکلیں گے۔ اس سے پہلے لڑکی ڈھونڈنے کا کوئی تصور ماں باپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بچے اور لڑکیاں غلط راستوں پر چل رہی ہیں اور اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کر رہی ہیں۔ اسی لیے جب لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہیں، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اس کی نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں، اور جب لڑکی جوان ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کے جوڑے کے تلاش کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ اس کا جوڑا تلاش نہیں کریں گے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو پھر وہ غلط راستوں پر چلے گا. یہ بات یقینی ہے. اس لیے کہ خواہش جب اندر سے بھڑکتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے اور اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے اور ان لذتوں کو حاصل کرنے کے واسطے اگر جائز راستہ نہیں ملے گا تو یہ نوجوان نسل غلط راستوں پر چل کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرے گی. اسی لیے جب لڑکے اور لڑکیاں نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر اب فوراً ان کا نکاح کا انتظام کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کما سکتا ہے، آنے والی کو کھلا سکتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. یہ چیزیں تو دیکھنا ہے، ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کہیں یہ غلط راستے پر نہ چل پڑے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ جو آپ کے گھر کے اندر آئے گی وہ اپنا رزق لے کر کے آئے گی. اللہ کے پاس ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے. رزق دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر رہے گی، اللہ اپنے خزانے سے اس کا رزق اس کے مکان میں پہنچاتے رہیں گے. لیکن جب وہ لڑکی بیاہ کر کے آپ کے گھر کے اندر بہو بن کر کے آئے گی تو اس کا رزق اب آپ کے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے اترے گا اور آئے گا. تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جیسے ہی بچے بچیاں بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کا انتظام کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو میں نے آپ کو سنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو، مہر بھی آسان ہو، نکاح بھی آسان ہو، اس کا ولیمہ بھی آسان ہو. نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ہر ایک معاملہ آسانی کے ساتھ میں ادا کر دیا جائے، یہ بہتر نکاح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی سعادت مندی اور اس کے بابرکت ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا رشتہ اور اس کی منگنی آسان اور سہولت والی ہو جائے. یعنی یہ کہ لڑکی کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نکاح کے رشتے کے پیغام کے قبول کرنے میں شرط اور قواعد نہ لگائے جائیں کہ لڑکا اتنے کمانے والا ہونا چاہیے، لڑکا NRI ہونا چاہیے، فلاں ملک کا رہنے والا ہونا چاہیے، وہاں کا PR ہونا چاہیے، ذاتی مکان ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اتنے شرائط لگائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نکاح سہولت اور آسان والا ہوگا وہ عورت سعادت مند ہے. اور اگر اتنے سارے شرائط لگائیں گے تو حضور کے ارشاد کے خلاف میں ملے گا. بے برکتی اس کے اندر آئے گی، بے سعادتی اس کے اندر پیدا ہوگی. اسی لیے عورت کے لیے بھی جلد سے جلد بچی کے لیے نکاح کے واسطے ایک اچھا مناسب دیندار جوڑا ڈھونڈنا چاہیے. بہت ساری چیزیں لوگ رشتہ دیکھنے جائیں تو دیکھتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کماتا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے لڑکے کا پیغام اور رشتہ آئے کہ جس کی دینداری پر آپ کو بھروسہ ہے، جس کے اخلاق پر آپ کو بھروسہ ہے، تو پھر اس نکاح کو، اس رشتے کو قبول کرو اور جلد سے جلد نکاح کرو. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو پوچھے کہ اللہ کے نبی اگر اس کے اندر کوئی اور بات بھی ہو، جیسے کہ مال کم رکھتا ہے، زیادہ مالدار نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھر وہی بات دہرائی کہ جب دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے اور اس کے اخلاق پر تم کو بھروسہ ہو تو اس کے رشتے کو قبول کرو اور وہاں پر نکاح کر دو. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اسی لیے جہاں دوسری چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں رشتوں کے قبول کرنے میں اور اپنی لڑکی کے دینے میں اور لڑکی کے
تلاش کرنے کے اندر دینداری کو بھی دیکھنا چاہیے۔ لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کماتی ہے، جاب کرتی ہے، اچھی ہے، خوبصورت ہے، لمبی ہے، بال بھی اچھے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، برقع پہنتی ہے نہیں پہنتی، دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں نہیں دیکھی جا رہی ہے، حالانکہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آگے چل کر کے آپ کے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اگر آپ نے ابھی سے اپنا سلیکشن صحیح نہیں کیا تو آپ کے بچوں کی پرورش کس طریقے پر ہوگی وہ آپ خود اندازہ لگائیے۔ دور تک کی سوچنی چاہیے۔ لڑکی دیندار ہوگی تو آپ کے لڑکے بھی دیندار ہوں گے، ان کی تربیت دیندارانہ طریقے پر ہوگی۔ اسی لیے لڑکی کے دیکھتے وقت میں اور لڑکے کے دیکھتے وقت میں دینداری کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ اور لڑکا اور لڑکی کتنے زیادہ دیندار ہے۔ نکاح کو بھی بہت آسان آج کل لڑکے والوں کی طرف سے خود یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے دن جب نکاح ہوگا تو شادی کے دن لڑکی والے ہمارے آپ کی دعوت کے اندر ہمارے 150 لوگ آنے والے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ حالانکہ پہلے دن کھانا کھلانا یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی والا بیٹی والا خوشی سے آنے والے رشتہ داروں کو مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مطالبہ کرنا اور مانگنا اور یہ کہنا کہ ہمارے اتنے لوگ آنے والے ہیں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جہیز یہ تو ایسی بری لعنت ہے جس کے اندر کئی ایک جوڑوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، کئیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ اسی وجہ سے رشتے ناطے کو توڑ لیا کہ یہ آتے وقت میں اپنے ساتھ جہیز نہیں لے کر کے آئی۔ جہیز یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی فہرستیں بنا کر کے دیتے ہیں کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، اور پھر دلیل کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت کیا تھا تو ان کو کچھ سامان بھی دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی دے رہے ہیں تو کیا میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا ہوں؟ یاد رکھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں بھی مہیا نہیں تھی، تو وہ ضروریات کی چیزیں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اور پھر بہت ساری ڈھیر ساری چیزیں نہیں، کمرہ بھر کے ہال بھر کے، تو 4 چیزیں اس کے اندر تھی۔ ایک تو اون کی چادر تھی، اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس کے اندر اسخر کی گھاس بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور پانی پینے کے لیے 2 مٹی کے برتن تھے، اور ساتھ میں 2 چکیاں تھیں۔ بس اتنا ہی تھا جو ہدیے کے اندر جہیز کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور پھر صرف اللہ کے رسول کے یہ ایک ہی داماد نہیں ہے، یہ تو ایک داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مکان کے اندر اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں گئی ہیں، لیکن ان نکاحوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان اور کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، کسی ایک زوجہ سے بھی جہیز کے نام پر اللہ کے رسول نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ آنے والی ازواج بہت غریب گھرانے سے آ رہی تھی، نہیں، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ وہ قبیلے کی سردار کی بیٹی ہیں۔ سردار کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے داماد کو دینے کے لیے، کہ اللہ کے اگر یہ جہیز کا مانگنا صحیح ہوتا تو اللہ کے رسول اس سردار سے اپنے سسر سے نہیں مانگ سکتے تھے، اور وہ سردار کیا کچھ حضور کو نہیں دے سکتے تھے، لیکن سردار کی بیٹی سے بھی اور ان کے باپ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے نام پر کچھ نہیں مانگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو داماد کو دیا ہے وہ ان کے گھر میں ضروریات کی چیزیں نہیں تھی، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں، اس لیے وہ سامان بطور ضرورت کے ان کو دیا تھا۔ اسی لیے اس کو بنیاد بنا کر کے لمبی لمبی فہرستیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز گھر کے اندر کام آنے والی، حالانکہ گھر سامان سے بھرا ہوا ہے، شادی سے پہلے سب کچھ نیا لا کر کے رکھتے بھی ہیں، لیکن اس کے
کے باوجود بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی آنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی سوئی سے لے کر کے بڑے سے بڑے فریج اور اے سی تک کی چیزیں مانگی جاتی ہے. بڑی فہرست بنا کر کے دے دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکی والوں پر ان چیزوں کا مہیا کرنا اور داماد کو دینا مشکل ہو جاتا ہے. قرضے کے اندر لڑکی کا باپ ڈوب جاتا ہے. ایک لڑکی کے نکاح کرنے پر باپ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو اب اس کے 2-4 لڑکیاں ہوں گے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ کس طریقے سے اپنی لڑکیوں کا انتظام کرے گا؟ اسی لیے آج معاشرے کے اندر جب اس نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور لڑکی کے لیے، لڑکی کے باپ کے لیے، اسی لیے لڑکی کا باپ آج لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے. یہ تصور جو زمانے جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس طریقے سے مکے والے لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو برا سمجھتے تھے، آج گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی بوجھ اور پرایا دھن سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اب اس کو بڑا کر کے دوسرے کے حوالے کرنا ہوگا، اور حوالے کرتے ہوئے بہت سارا جتنا سالوں سال کا کمایا ہوا جو پیسہ رکھا ہوا ہے، جھٹکے کے اندر وہ سامنے والے کے حوالے کرنا ہوگا. اسی لیے لڑکیوں کو بے عزت سمجھا جا رہا ہے اور بے قیمت سمجھا جا رہا ہے. معاشرے کے اندر ان کی محبت باپ کے دل سے آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جب نکاح کو آسان بنایا جائے گا تو یہ ساری خرابیاں معاشرے کے اندر سے ختم ہوگی. اور پھر یہ تو نکاح کی بات اور پہلے دن کی بات میں نے بتائی، ولیمہ بھی آسانی کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ ہوا اس سے بڑا یا اس کے برابر نکاح دوسرے ازواج کا نہیں ہوا تھا، اور ان کے ولیمے کے اندر صرف ایک بکرا ذبح کیا گیا تھا. چند صحابہ کو جمع کر کے وہ ساروں کو کھلا دیا گیا اور ولیمہ ختم ہو گیا. اور ہمارے ولیموں کا کیا حال ہے؟ یہ آئٹم اتنے ہونے چاہیے، یہ اتنے ہونے چاہیے، اور پھر 3-4 قسم کے میٹھے ہونے چاہیے، اور پھر سٹارٹر کے اندر یہ ہونا چاہیے، پھر ختم پہ یہ ہونا چاہیے، پھر آخر میں نکلتے وقت چائے اور ڈکاشن کا الگ رہنا چاہیے، پان کا کاؤنٹر الگ رہنا چاہیے. فضول پیسوں کا اسراف ہو رہا ہے. سالوں سے کمائی ہوئی پونجی ایک رات کے اندر برباد کر دی جا رہی ہے. اس کے بجائے نکاح کو سادہ اور آسان بنائیے. اپنی جو کمائی ہوئی خون پسینہ محنت کر کے کمائی ہوئی پونجی ہے اس کو کام کے اندر استعمال کیجئے، ایسی چیز میں لگائیے جو مستقبل میں آپ کے کام آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے اندر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے نکاحوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھنی.